تو تراویح کی جو مختار افضل جو سنت ہے وہ کتنی ہے؟ 20 رکعتیں. ہاں کچھ اس نے الزامات ایسے بھی لگائے جو اس نے کہا کہ مولوی اپنے چندوں کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. کون کہتا ہے مولوی میرے بھائی؟ ہم نے تو بچپن سے لے کے اب تک جس مولوی سے پوچھا کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے, سب نے یہی بتایا کہ ہو جاتا ہے. کیسے کیسے فضول الزامات مولویوں پہ لگائے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تراویح کوئی فرض واجب نہیں ہے, تو ہم نے کب کہا کہ فرض واجب ہے؟ ہم نے کب کہا؟ اچھا یہ جو محترم نے کہا نا کہ تراویح کا لفظ قرآن و حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے, ہاں محدثین نے باب باندھا ہے تراویح کا, تو ترویحہ روح یہ آرام سے نکلا ہے. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دیا, 4 رکعت کے بعد آرام کرتے تھے تو 4 رکعت کو کیا کہہ دیا؟ ترویحہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر اگلی 4 رکعت کو دوسرا ترویحہ, اگلی 4 رکعت کو تیسرا ترویحہ. میں نے یوٹیوب پہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر تراویح اصل سنت 8 رکعتیں ہوتی, اس کو تراویح کے لفظ سے محدثین کبھی تعبیر کر ہی نہیں سکتے تھے, ناممکن تھا. یہ سوال انجینئر سے پوچھا گیا, اس کا جواب بھی پی گیا. اس نے کہا وہ بعض لوگ, اب انجینئر کے جواب سنیں, اس نے کہا وہ بعض لوگ نا ترویحہ کے لفظ کو پلس مائنس کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ 8 نہیں ہو سکتی, اصل میں تو یہ لفظ قرآن و حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ جواب کیا ہو گیا؟ گھما دیا. نہیں ہری بات. حالانکہ جو سوال پوچھنے والے کو چاہیے تھا کہ اگر یہ اصل 8 ہیں تو محدثین نے اس کو ترویحہ کہا کیوں؟ یہ تو غلط بول دیا. تراویح کہا کیوں؟ اس لیے کہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر اس دور میں اصل سنت 8 ہی ہوتی تو اس کو ترویحتین کہا جاتا, بلکہ ترویحہ کہا جاتا کہ 2 ترویحوں کے درمیان ایک آرام. تراویح کے لفظ سے تعبیر, کیونکہ تراویح جمع ہے اور عربی میں جمع کے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری. اس کو سمجھاتا ہوں میں. دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی, رجولانی 2 آدمی, رجال کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنے چاہے ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 2 آدمیوں کو رجال نہیں کہہ سکتے. 8 رکعتیں یہ کتنے ترویحے بنتے ہیں؟ 2 ترویحے, تو ان کو ترویحتان کہیں گے. تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے, یہ 8 رکعتوں پہ صادق بولو بھائی آتا ہی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت عمر نے اگر 8 رکعتیں پڑھوائی تھیں تو محدثین اس کو ترویحتین کا نام دیتے, تراویح کا نام نہ دیتے. تراویح کہنا اس کی علامت ہے کہ 8 سے زیادہ ہیں, کیونکہ اس کو پھر تراویح کہہ ہی نہیں سکتے. یہ سوال تھا, مگر محترم بڑے آرام سے اس جواب کو, اس سوال کو پی گئے اور بات کو گھما دی کہ یہ تو نام ہی بعد میں دیا ہے, مگر یہ کیوں دیا, غلط نام کیوں دیا؟ کہہ رہے یہ نام تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ جواب دیا. ہمارا سوال یہ نہیں تھا کہ یہ قرآن و حدیث میں یہ نام ہے یا نہیں, ہمارا سوال یہ تھا کہ محدثین اگر 8 رکعتیں ہوتی تو محدثین نے اس کو غلط نام کیوں دیا؟ پھر اتنی ان میں شعور نہیں تھا کہ 8 کو تراویح نہیں کہتے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ نہیں ہو رہی کلیئر میرے خیال میں. آگے چلیں. تراویح جمع بھی نہیں ہے, جمع اقصا ہے. یہ اس سے بھی ایک علمی بات. عربی میں جمع کی بھی 2 قسمیں, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلت, افعلت, یہ 4 اوزان جمع قلت کے ہیں. کوئی تھوڑے سے لوگ ہوں گے نا, 2 سے زیادہ ہوں مگر تھوڑے سے ہوں, اس کے لیے افعل, افعال, فعلت, افعلت کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اور جب کافی زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے جمع کثرت. تو یہ جو تراویح ہے یہ جمع اقصا ہے, جو جمع کثرت پہ ہے. پتہ چلا کہ 12 بھی نہیں ہے, کیونکہ 12 کا مطلب صرف 3 عدد, 3 ترویح ہے, جو کہ جمع قلت ہے. جمع قلت کا سب سے کم فرد 3 ہوتا ہے. تو پتہ چلا اس سے بھی کیا ہے, زیادہ ہیں. یہ ہیں علمی کتابی, ٹھیک ہے نا. تو ان سب سوالات کا جواب ان کے ذمے کیا ہے؟ قرض ہے, جو قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ جب کوئی سوال پوچھے گا تو کیا کر دیں گے؟ گھما دیں گے. تو ان محترم سے میں کہتا ہوں کہ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. انجینئر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں, اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو اس طرح امت کو فرقواریت میں الجھا کے ضائع مت کریں. اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے تو آپ اس کو پازیٹیو چیزوں میں
استعمال کریں. حنفیوں کا رد کرنا, دیوبندی حنفی یہ چیزوں کو مخالفت, کبھی بریلویوں کے پیچھے کبھی اہل حدیثوں کے پیچھے تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ میں. ہاں وہ ہیں بہت اچھے, وہ ہاں ہیں, فضائل اعمال کی ایسی کی تیسی, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں. تو جو پیغام چلا گیا آپ کا وہ تو کون نکلے گا تبلیغ میں جب فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے؟ تو تبلیغ والے جتنے بھی اچھے ہوں میں کو ان سے جا کے گلے مل لوں گا, 40 دن تو نہیں لگاؤں گا میں ان کے ساتھ. یار پڑھائی تو صبح شام فضائل اعمال ہی جاتی ہے, کیا خیال ہے؟ صبح شام ہو گیا رہا ہے تو اچھے ہوگا میں نے کرنا کیا ہے, ایسے اچھے کا میں نے کرنا کیا ہے جب وہ پڑھائی ہو جا رہی ہے. تو میں فضائل اعمال پر ایک مستقل بیان کروں گا انشاءاللہ. دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو یہ تخت اٹھا کے میرے سامنے لے آئے گا ملکہ سبا کا. اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایک بزرگ نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لے آؤں گا, اور ابھی بات کی اور تخت حاضر. اب نیچے ڈاکٹر کمنٹس کر رہا ہے یا سائنسدان کمنٹس کر رہے ہوں کہ یہ پاسبل, بھائی امپاسبل ہے تبھی تو کرامت ہے. اور یہ کہے کہ یار وہ بزرگ لے آئے, سلیمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ ایسا ہی ہو گیا. حضرت موسیٰ تو لاٹھی کو سانپ بناتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ سے بھی افضل تھے, وہ لاٹھی کو سانپ کیوں نہیں بنا سکے بھائی؟ تو کسی سے کوئی معجزے کا یا کرامت کا صدور. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا ملا, حضرت مریم تو پیغمبر نہیں تھی. میڈیکل کوئی ڈاکٹر نیچے کمنٹس کہ میں اس مولوی کی تقریر کو نہیں مانتا, حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کا میڈیکل یہ ممکن نہیں ہے. تبھی تو کرامت ہے, معجزہ بھی نہیں ہے تو کرامت ہے, اللہ نے کر دیا ایسا. اب کہیں کہ حضرت مریم تو اتنی نیک تھیں تو فلاں خاتون بالفرض یا فلاں پیغمبر اس سے بھی نیک تھے, ان کو بغیر بیوی کی اولاد کیوں نہیں مل گئی؟ تو بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ اگر ایک کرامت کسی سے صادر ہو رہی ہے تو اس سے بڑے بزرگ سے بھی اس کرامت کا صادر ہونا ضروری ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بسا اوقات صحابہ میں ایک چھوٹے درجے کے صحابی تھے, ان سے کرامت کا صدور ہوا, ان سے بڑے درجے کے صحابی سے کرامت کا صدور نہیں ہوا. تو فضائل اعمال پہ زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اس واقعے کو بیان کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کی سند کیا ہے؟ یہ تو بے سند واقعہ ہے وہاں. یہ اعتراض نہیں ہو سکتا 10 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا میڈیکلی ممکن نہیں ہے. یہ سب فضول بے وقوفوں والے اعتراضات ہیں جو کرامت کے لفظ سے بھی واقف نہیں ہیں. میڈیکلی تو حضرت مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہونا بھی ممکن, لیکن جیسے وہ اللہ نے کر دیا تو کیا بطور کرامت اللہ ایک بزرگ کو 10 دن تک ایک وضو سے نماز نہیں پڑھوا سکتا کیا؟ ہاں یہ کہیں گے کہ یہ کون سے بزرگ دنیا میں پیدا ہو گئے؟ تو بھائی بزرگ بڑے بڑے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ آپ تو بزرگوں کے قائل ہی نہیں ہے نا, اس لیے آپ کو یقین نہیں آ رہا. ہاں یہ ضروری ہے کہ کرامت مستند ہونی چاہیے. دیکھو میں نے خدا کی قسم شہید کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اللہ کی قسم, اور وہ شہید ہونے والا حنفی تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ حنفی ہی برحق ہیں, لیکن حناف بھی جنت میں خوشبو اللہ سنگھا رہے. کئی شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہم نے. ڈاکٹر کہے گا کہ خون خوشبو آنا ممکن ہے؟ اب میں یہ واقعہ بیان کروں کہ میرے فلاں بزرگ تھے, مفتی عتیق الرحمان شہید, ہمارے بزرگوں میں سے تھے, اکابر میں سے تھے. جب شہید ہوئے 6 مہینے تک قبر میں سے خوشبو آئی ہے. ان کی قبر کھولی ہے تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی. اسی پہ قائم کیا ہوا ہے. دین اس پر قائم نہیں ہے. دین قرآن و سنت کا نام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ جو بزرگ 10 دن تک بغیر ایک وضو سے 10 نمازیں پڑھی ہیں تو فضائل اعمال میں اس کی بنا پر کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا, ایک کرامت تھی. بعض دفعہ بزرگوں کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں یہ واقعہ بیان کروں, مفتی عتیق الرحمان کی قبر سے اندر خون سے خوشبو آتی رہی, 6 مہینے بعد باڈی بھی سلامت تھی. تو زیادہ زیادہ یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کوئی سند ہے؟ یہاں بھی پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو جو اس قسم کی کرامتیں بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں ان پر تو اعتراض ہوگا. اگر سند ہے, مستند ہے, پھر اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ دکھایا اس لیے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے. کرامت کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ دکھاتا ہے کہ میری چاہت اس کے ساتھ کتنی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ہے نہیں تو آپ کے ساتھ کرامتیں ہوتی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ تو ہے کہ میں اس کی دلیل پیش کروں کہ میں نے کہاں سے لی ہے. میں بتاؤں گا بھائی فلاں شہید کو تو میں نے اپنی ناک سے سونگا, فلاں کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میں نے, اور بیٹا میرا شاگرد ہے, مفتی عتیق الرحمان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھ سے پڑھا ہے, میں جانتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتا. کہہ رہا میں نے خود, اور پھر کئی لوگوں سے تصدیق بھی کر لو. تو فضائل اعمال میں اگر کوئی کرامت لکھی ہے
تو حضرت نے اس کتاب کا حوالہ بھی بولو بھائی دیا ہوتا ہے. اب کتاب کا مصنف یا مؤلف وہ اگر مستند ہے تو حوالہ بھی کیا ہے؟ مستند ہے. تو اب آپ اس حوالے پہ تو بحث کر سکتے ہو کہ یہ مستند نہیں ہے, یا آپ اس کا مذاق اڑاؤ کہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں پیش کرو کہ 10 دن تک تو کوئی بھی ایک وضو سے نہیں پڑھ سکتا, یہ آپ کے پاگل اور بیوقوف ہونے کی علامت ہو. اس پر بھی فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے عصر سے مغرب تک قرآن ختم کیا. اس پہ بھی اعتراض کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, آپ کتنی سپیڈ سے پڑھو. اللہ کے لیے تو ممکن ہے نا. معراج چند سیکنڈوں میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمان پہ لے کر گیا اور چند سیکنڈوں میں واپس لے آیا. مشرکین نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, اللہ کے لیے ممکن ہے. تو بعض دفعہ وقت میں برکت ہوتی ہے. تو جیسے پیغمبروں کے معجزے ہوتے ہیں, بزرگوں کی اسی طرح کرامتیں بھی ہوتی ہیں. ہاں اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں, سچی بھی ہوتی ہیں. بہت سے بدعتی لوگوں نے جھوٹی کرامتیں بنا بنا کے بیٹری چارج اور یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور پہلے بات تو بزرگ ہونا تو ثابت ہو. بزرگ اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت نہ کرتا ہو, قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہو. یہ پہلے شرط ہے بزرگی کے لیے. پھر کرامت تو اگلا درجہ ہے. تو آپ اس پر تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ فضائل اعمال میں جس بزرگ کی کرامت لکھی وہ تو بزرگ ہی نہیں تھا, تو کرامت کیسے ہو گئی. اس پر بھی بحث کریں. اس پر بھی کہ اس کی سند کیا ہے. اس پر کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ آپ کے قرآن و حدیث سے 100% جاہل ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ جو ہے نا وقت میں عصر سے مغرب, مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے براہ راست بیان میں یہ واقعہ سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ نے سب کی نگاہوں کے سامنے یہ کر کے دکھایا کہ میں عصر سے مغرب تک سب بیٹھو پورا قرآن پڑھ کے بتاؤں گا. میں جانتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی عرب و عجم میں اتنی عزت ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہتے ہیں ہندوستان میں بزرگ نے کھلے عام کر کے دکھایا, یا تو انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا, ان کے والد نے دیکھا, یا وہ خود. مجھے ابھی پورا صحیح طرح, کیونکہ 20 سال ہو گئے اس واقعے کو سنے ہوئے. میں نے بتایا تھا نا اس دن کہ وہ ہندوؤں نے, میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک گاؤں پہ حملہ کیا. جو بزرگ وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. یہ جب میرا بیان اپلوڈ ہوا ہے, ہندوستان میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے کہ انہوں نے گاؤں کی لوکیشن بتائی ہے پوری, کہ فلاں سن میں یہ واقعہ فلاں گاؤں میں ہوا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ بھی تو ایک کرامت ہے. اب آپ کہو ادھر ان کو نظر آ گئے, ادھر بدر میں تو ایک صحابی کو فرشتہ نظر آیا, باقی صحابوں کو تو نظر, ادھر سب کو نظر آ رہے ہیں, بزرگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں, ادھر صحابہ کو نظر نہیں آ رہے. ان کے بزرگ تو صحابہ سے بھی افضل. افضلیت کا یہ معیار ہے ہی نہیں کہ کس کو فرشتہ نظر آ رہا ہے, کہ افضلیت کا معیار ہے اعمال. صحابہ سے اعمال میں کوئی آگے نہیں نکل سکتا, اور نبی کی صحبت میں آگے نہیں نکل سکتے. تو یہ بیچارے قرآن و سنت سے بھی جاہل ہیں. وقت میں برکت بھی ایک بزرگوں کی بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کہ وہ کام جو آپ اتنے ٹائم پہ نہیں کر سکے, اہل اللہ کے سے اللہ وہ چند منٹوں میں کرا دیتے ہیں وہ کام, اور یہ دکھانے کے لیے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ کرامت کا باب ہے, کچھ معجزے کے باب ہوتے ہیں. ہاں میں پھر بتا دوں کہ اس کی کوئی سند ہونی چاہیے. کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو وہ شیخ الحدیث نے حوالہ لکھا ہے. پھر بھی اگر آپ نے کلپ بنانا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے نا, اس کتاب کے مؤلف کے خلاف کلپ بناؤ, لیکن آپ اس کے خلاف کلپ نہیں بناتے. کیونکہ بعض دفعہ وہ بڑے بڑے محدثین ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے. چونکہ آپ کو صرف حنفی اور دیوبندی ملے شکار کرنے کے لیے, ان کے پیچھے تو آپ ہاتھ دھو کے پڑے ہو. لیکن شیخ الحدیث نے جس کتاب کا حوالہ دیا, اصل ذمہ دار تو وہ ہے نا, اس کا مؤلف. لیکن وہ کوئی محدث ہوگا, کوئی بڑا فقیہ ہوگا جس کو آپ بھی مانتے ہوگے, اس کو آپ کیا کر جاتے ہو؟ پی جاتے. اس کو یہ نہیں کہتے یہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پھر آخری بات میں کہوں کہ اتنی بات ہمارے اکابر بھی کہتے ہیں کہ بہرحال فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں, تو چونکہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, تو اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کرامات اور واقعات ایک حد تک تو اچھے ہوتے ہیں. جیسے میں اب ہر بیان, میں نے ایک دفعہ بیان کر دیا شہداء کے خون کی خوشبو یا وہ فرشتے اترے, اب میں ہر بیان میں فرشتے, خون اور بیٹری چارج اور فلانے قصے ہی لے کے بیٹھا رہوں گا, یہ کیا ہو جائے گا؟ غلو ہو جائے. بھائی اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن و حدیث بتاؤ. کبھی کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی بزرگ کا کوئی واقعہ, تو جب تبلیغی جماعت بنی تھی اس وقت اتنی پھیلی نہیں تھی,
اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا. اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض الصالحین ہے, میں نہیں کہتا میں تو چھوٹا آدمی, بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے, خود تبلیغ ہی کے بعض بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ریاض الصالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا, تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض الصالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں, ان میں واقعات نہیں ہیں, تاکہ کیونکہ اب لوگوں کا وہ ظرف نہیں ہے, سمجھ نہیں پاتے لوگ بات, بعض دفعہ اس سے غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں, بعض دفعہ اس کرامت کو بزرگی کا معیار سمجھ بیٹھتے ہیں. تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو, انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا, اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں, اس میں بہت سارے دن اور رات کے اعمال ہیں, تو وہ زیادہ ہے. فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی ہیں, تو حضرت شیخ الحدیث کی رائے یہ تھی کہ فضائل اعمال میں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. تو بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بھئی اگر ان میں بھی صحیح حدیثیں ہی آ جائے ساری تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا نا, کیونکہ جب کام پھیلتا ہے تو پھر اس کا معیار اسی حساب. تو یہ بعض بڑے تبلیغی کے بعض بزرگوں کی ایک رائے ہے, دوسرے علماء کی بھی, اس کو رائے کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ ایک کتاب کو جو آپ اپنی رائے کے مطابق اس کو شرک بھرا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کے کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. ہاں, کرامت میں ایسے قصے سنانا کہ اس سے اللہ کی توہین کا پہلو نکل رہا ہو, یہ غلط ہے, یا اس کی روایتی مستند نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. کوئی بھی کسی بزرگ کے بارے میں پھینک دو, وہ ایسے تھے, انہوں نے یوں کیا, انہوں نے یوں الٹے ہو گئے, انہوں نے وہ کھایا, یہ پھر زیادہ ہو جائے گی ایک حد تک. تو وہ میں گیا نا ایک میوزیم میں, تو مجھے وہ وزٹ کرا رہے تھے, بس تھوڑی سی وزٹ کرا رہے تھے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے, یہ حضرت علی کی پگڑی ہے. میں نے کہا شاید ہوگی بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے شاید. تو دوسری یہ کیا, یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ممکن ہے, ہو سکتا ہے بھائی, اب کیا کہہ سکتے. ایسے میں ہاں کرتا جا رہا تھا. پھر میں نے کہا یہ, انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں ہو گئی, زیادہ ہو گئی, کافی دیر سے ہم کر رہے ہیں, اب کیا ہو گئی, زیادہ ہی ہو گئی. تو کرامت کا بھی ایک حد ہے. اتنی ساری چیزیں آپ ہی کے بزرگ سے ہو رہی ہیں, وہ بنا کے مارکیٹ میں لا رہے ہو. پیرانے پیر کے بارے میں اتنی عجیب کرامتیں, وہ جان چھڑوا لی فرشتوں سے لے جا کے, وہ واپس ڈلوا دی. یہ کچھ کیا ہو جاتی ہیں, مستند بھی نہیں ہے اور کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی ایک حد ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, تو یہ بھی تھوڑا سا کوئی مستند بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی